مطلب ہوں ہی نا مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے، لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے، سگے مدینہ۔ تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے۔ اپنے بابا جان سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے، اس کو کچھ ٹکڑے ڈال دیں۔ میں اعلیٰ حضرت کا ملنگو اور غوث اعظم کے در کا کتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں آتا، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول مدینے میں تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، مدینے کی چارپائی کے نیچے حجرہ بھی آپ کا تھا، وہ بھی مدینے میں تھا، اور مدینے والی سرکار مدینے کی چارپائی پر لیٹی ہوئی، کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ بغیر آواز نکالے آیا اور اس چارپائی کے نیچے آرام سے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول کو جبریل نے ٹائم دیا تھا کہ میں جیسے ظہر کے بعد یا فلان کے بعد اتنی میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ انتظار کر رہے ہیں، جبریل نہیں آئے، آپ بڑے پریشان کہ اللہ کے رسول تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جبریل تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، آج کیسے کر گئے؟ پریشانی میں کبھی کمرے میں ٹہل لیں، اچانک دروازے کے باہر نکل گئے، جیسے باہر نکلے دیکھا تو دیوار کے باہر جبریل کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبریل میں تو تمہارا جب سے انتظار کر رہا ہوں، تم آئے نہیں۔ کہا اللہ کے رسول جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ اب یہاں کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جبریل آپ کے حجرے کے دیوار کے باہر کھڑا ہے، آپ دیوار سے اندر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جبریل باہر آئے کھڑے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کتا آپ کی چارپائی کے نیچے آ گیا، آپ اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ آ گیا ہے۔ تیسرا، جبریل نے کہہ دیا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے گھر میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ کتا ہے نہ تصویر ہے۔ جبریل کے بتانے پر بھی آپ نے انکار کیا کہ میرے گھر میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا ہے۔ آپ آئے، اعلیٰ حضرت ملفوظات میں لکھتے ہیں چاروں طرف دیکھا کہیں کچھ نہ ملا، اپنے پلنگ کے نیچے نظر پڑی تو کتے کا پلا پڑا پایا، اس کو باہر نکالا تو جبریل اندر تشریف لائے۔ اب اس سے ایک چوتھا مسئلہ اور حل ہوا کہ وہ کتا مدینے کا ہے اور مدینے کے کتے کا بچہ ہے اور اصلی کتے کا بچہ ہے۔ رحمت کا فرشتہ پھر بھی داخل نہیں ہوتا، اور جو اصلی کتے نہ ہوں، نقلی بنے ہوں، وہ جس گھر میں رہتے ہوں، رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت کیسے آئے گی؟ یقین مانیے دنگ رہ جاتے ہیں انسان۔ کتنا پورا ایک پروگرام ہے عامر لیاقت شو میں، پورا پروگرام۔ میں کہہ رہا ہوں تم انسان ہو، بولے نہیں ہم کتے ہیں۔ پورا مناظرہ اسی بات پہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، انسانیت میں ایک شرف ہے، عزت ہے، کتا کہنا توہین ہے۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے آپ تو نص قطعی کا انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا ہے کہ 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، 5 وہ تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ کتے کا باقاعدہ اللہ نے نام لیا، تو میں نے کہا کتے کو کتا کہا نا، اصحاب کہف کو تو کتا نہیں کہا، انسان کو تو کتا نہیں کہا نا، کتے کو تو کتا میں بھی کہہ رہا ہوں۔ مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں۔ دیکھیے جب بھی قرآن و سنت کو چھوڑیں گے عقل آپ کی دماغ سے اتر کے نیچے ٹخنے میں آ جائے۔ اے لوگوں جو قبروں کے پاس جا کر طواف کرتے ہیں، جو درگاہوں میں جا کر لوگوں سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے گر گڑاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی جبین کو ٹکا کر اپنی جبین کو آلودہ کرتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، غیر احیاء
گیا وہ زندہ نہیں ہے. وما يشعرون ايان يبعثون, ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. جن کو شعور نہیں ہے ایسے جگہوں پر جا کر اپنی ذلت و رسوائی کیسے کی جا سکتی ہے. ایک اور مقام پر حقارت آمیز انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا, اے لوگوں, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, اے ایمان والوں نہیں کہا, اے مومنوں نے نہیں کہا, اے مسلمانوں نہیں کہا, یا ایھا الناس, اے پوری دنیا کے لوگوں, ضرب مثل فاستمعوا له, تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, غور سے سنو, کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو جو پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ, اور اگر مکھی وہاں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ مکھی کے پاس سے وہ چیز چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو اور کمزور ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم نے ایسا کیا, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا, تو تم ظالموں میں سے ہو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا درگاہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ ایسا ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا, جیسا میں بولتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا, ڈنکے کی چوٹ پہ, بالکل میاں بھائی کیسا سینہ تان کے بولنا. جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے درگاہ کو جاتے ہیں, اور جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف کرانے کے لیے درگاہ کو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, یہ ویڈیو آپ نے سنا, یہ بریلیوں کے ایک بہت بڑے خطیب ہنسنا ہسانا ان کا کام ہے, آپ سب جانتے ہوں گے. فخر کے ساتھ یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ درگاہ کیوں جاتے ہیں. جو لوگ پوچھے تو ایک دم ہمت کے ساتھ بولنا, ڈٹ کر کے بولنا کہ جو قسمت میں نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جو قسمت میں نہیں ہے وہ لکھانے درگاہ جاتے ہیں, گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے درگاہ جاتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. میرے بھائیوں, آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ, تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے اور وہ محفوظ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ درگاہ میں قسمت کو لکھوایا جاتا ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیریں اللہ رب العالمین نے لکھ دی. اگر درگاہوں سے گناہ معاف ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین یہ کیوں کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا, تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تیرے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اس امت کی حفاظت فرمایا.